نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارا درس سورۃ نمبر 36، اس کی 21 آیتیں ہو گئی۔ آج ہمارا 23واں پارہ شروع ہے۔ سورہ یاسین کا درس چل رہا تھا۔ 3 رسل جن کے میں نے مختلف نام بتائے تھے، طاروس، ماروس، یحییٰ، یونس، طومان، مانوس اور صادق اور صدوق، شمعون۔ انطاکیہ شہر میں یہ آیا اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ وہاں کے لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا سوائے ایک فرد کے۔ اللہ کے بندوں میں بہت کم اللہ کے بندگی کرنے والے، اور اکثریت ان پر نفس اور شیطان حاوی، سوائے حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو ان پر ایمان لائے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ اس قوم نے ان رسولوں کو جھٹلایا، وہ دوڑتے ہوئے آیا اور کہنے لگے، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، پیروی ان کی کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے اور خود ہدایتی یافتہ ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، لوگوں نے جب بات کی کہ یہ کیا کہہ رہے، تھوڑے سے گور سے دیکھنے لگے، کہنے لگا مجھے کیا ہوا، وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہوا، مجھے کیا ہے، لا اعبد، کہ میں عبادت نہ کروں۔ قل یا الکافرون میں بھی ہے لا اعبد، یہاں بھی ہے لا اعبد، لیکن یہاں استفہام ہے، مجھے کیا کہ میں عبادت نہ کروں۔ وہاں تو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے۔ یہاں حبیب نجار نے کہا مجھے کیا کہ میں عبادت نہ کروں الذی، اس اللہ کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھیں عجیب انداز اپنایا، یہاں تک متکلم ہے فطرنی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا، آگے وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ ہونا چاہیے اور اس کے طرف میں لوٹوں گا، لیکن کہا نہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کے طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے۔ فصیح انداز سے انہیں دھمکی دے کے دیکھ، اس رب کے حضور تم بھی جمع، لیکن میں تو خوشی سے جاؤں گا، تمہیں زبردستی گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کی عبادت کچھ اس لیے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہمارا خالق اور مالک ہے، معبود برحق ہے، ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس لیے کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرے، اس نے سب سے پہلا جو مرتبہ تھا اس کو اپنایا کہ جو میرا خالق اور مالک اس کی عبادت میں کیوں نہ کروں۔ اور اتخذ من دونی، میں اس کے علاوہ بناؤں، آلہۃ، خدا، معبود، میں دوسرے خدا بناؤں، میں ان کی عبادت کروں، میں انہیں مشکل کشا سمجھوں۔ ان یردنی الرحمن بدر، اگر رحمان نے ارادہ کیا تکلیف کا
مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ارے ان خداؤں کو جن کو تم پوجتے ہو، ان مورتیوں کو جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کی سفارشیں جو تم یہ کرتے ہو کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہم اللہ کے قریب ہمیں کریں گے، مجھے کچھ ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے، مجھے فائدہ نہیں دیں گے۔ یہاں دیکھیں دھونس کی شفاعت کہ اللہ چاہے یا نہ چاہے یہ شفاعت کریں گے، ہمیں چھڑائیں گے، یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ جیسے بعض جعلی مسلمانوں نے عقیدہ بنا رکھا اور کمبخت لوگوں نے، ان لوگوں نے کہ نہ وہ علماء ہیں، نہ فضلاء ہیں، نہ فقہاء ہیں، اور علماء کا لباس پہن کر اور جعلی پیر بن کر لوگوں کو یہ باور کروایا ہم ہیں نا۔ اس دن ایک شخص نے ایک پیر کا ذکر ہے، میں نے بولا ایسی باتیں نہیں کرو، اللہ والے بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں، اب کیسی بات کر رہے ہیں؟ انبیاء کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، احادیث مبارکہ میں ہم نے آج تک نہیں، مگر رسول اللہ جو بھی کرو میری امتیوں کرو، نہیں بولے نہیں، خیال رکھنا بولا کہ اللہ کے گرفت سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ اور میں نے بولا تم ولیوں کے بارے میں عقیدہ، ارے وہ چھڑائے گا نا، ہم شفاعت کے قائل ہیں، لیکن باذن اللہ، اللہ جس کے لیے جس کو اجازت دے۔ اور اب ایسے نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ کریں، حرام کرتے ہیں، پھر یہ عقیدہ، یہ تو یہودیوں کا عقیدہ، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، پیسے کے لیے جو مولوی ہو، پیر ہو، جو پیسے کے چکر میں ہے نا، ان سے دور رہو، بس کہ بس ہاتھ بڑھاتے جاؤ، بس شو 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 گھر میں شو 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 ہاتھ پھیرا، بس ادھر انتظار ہے کہ کتنا لفافہ ملے گا۔ ہوشیار رہو ایسوں سے۔ اللہ والے جب بھی آئے، کبھی یہ لوگوں، سب سے پہلے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت انہوں نے نکالی، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور آج پیر بنا ہوئے ایک ایک مرید کے گھر میں جا رہے، لفافے جمع کر رہے۔ ہم پیروں کی عزت کرنے والے ہیں، لیکن پیر بھی تو ہو، لوگوں کو دین بھی تو سکھائے۔ ایک میرا اب غریب ہے یار، وہ خود اس کو کھانے پینے کا، میرے پاس کار بھی ہے، کروڑ روپے کی گاڑی بھی ہے، میں بھی ایک غریب پیر کے گھر کا 10,000 روپے کا لفافہ کیوں لے رہا ہوں؟ مجھے پتا نہیں کہ ان کے گھر میں تو کھانے پینے کا نہیں ہے، کس نے مشکل سے زندگی گزار ہے اور مجبور ہے۔ اب المعروف و کالمشروف، اب سب نے وہ طریقہ بنا ہے کہ نہیں آئے گا تو آنے کا گاڑی کا بندوبست بھی کرنا، پھر جاتے وقت یہ بھی کرنا۔ کیوں ایسے کر رہے ہو یار؟ انبیاء علیہ السلام تو آئے یار، تبلیغ کیا، انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے سنسار کیا۔ پیارے آقا دو جان طائف کے شہر جاتا ہے، کتنے پتھر برس رہے، لہو لہان ہو رہا ہے، کیا ہم یہ تبلیغ ہم پر فرض نہیں ہے دین کی؟ کیا اللہ دے رہے کھانے پینے کو، بس کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو میں اگر جس راستے پر تم گامزن ہو، یہ مشرک تھے انطاکیہ والے، تو ان جن کو تم پوچھتے ہو نا، ان کی سفارش سے کوئی مجھے فائدہ، التنوین للتقلیل، ذرہ برابر بھی مجھے فائدہ نہیں دے گی۔ معلوم ہوا کہ جھوٹے معبود، بت وغیرہ کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے، جسے پتہ لگا کہ رب کے محبوب بندے جن کی شفاعت کا اذن مل جائے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے اذن سے وہ شفاعت کریں گے۔ شفیع المذنبین رسول اللہ علیہ السلام کا لقب ہے۔ شفاعت کے معنی یہ نہیں کہ رب جسے عذاب دینا چاہے اسے شفیع بچا لے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ رب تو ایسے ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ رب فرماتا ہے میں جن کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں نا، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، میں جنہیں رحمتیں دیتا ہوں پھر بھی نہیں روک سکتا۔
یہ تو رب کا مقابلہ ہے کہ اللہ عذاب دینا چاہ رہی ہے بچائے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جس کے متعلق رب کی شفاعت کی اجازت ہو اس کی شفاعت ہوگی، اس کا نام شفاعت باذن اللہ ہے۔ کفار اپنے بتوں کے متعلق دوست کی شفاعت کے قائل تھے، ایسی شفاعت ماننا صریح کفر ہے کہ اللہ چاہے نہ چاہیے ہم نماز نہ پڑھی، کام جو ہے نا وہ کفر اور ناشکری اور اللہ کے نافرمانی، رسول اللہ کے سنت کا خلاف، اور میری سفارش کریں گے، میری شفاعت کریں گے۔ اور رسول اللہ کی محبت میں کچھ دنیا میں کوئی ایسے کام تو کرو۔ وَلَا يُنْقِذُونِي، یہ دیکھیں وَلَا يُنْقِذُونِي، یہ نون کے نیچے زیر ہے، تو اس کا معنی اور وہ نہ مجھے چھڑا سکیں گے اللہ کے عذاب سے، میں ایسوں کہ کیوں پوجوں؟ یہ قوم کو تقریر کر رہا ہے اس حالت میں کہ انہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، کہ ان کو حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بت کچھ مجھے فائدہ نہیں دیں گے۔ انی اذن، اگر میں نے ایسے کیا تمہارے جیسے میں نے ان کو پوجا اور ان اللہ والوں کو جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ان کی بات میں نے نہ مانی، تو ان اذن یقیناً اس وقت میں لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں آ جاؤں گا، راستہ بھٹک جاؤں گا، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے، لہذا تم کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ سنتے ہی اس سرکش قوم نے حبیب نجار کو اور مارنا شروع، پتھراؤ کرنے لگے، لات گھون سے مارنے لگے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ میری شہادت اب یقینی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے لیکن پھر بھی اپنی بات سے ہٹ نہیں رہا، جان جائے تو چلی جائے، جان تو دی، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، سنو میری بات، فاسمعونی، نون کے نیچے زیر ہے، نون وقایا نہیں ہے، نون وقایا ہے، نون اعرابی نہیں ہے۔ یفعلون میں یہ نون جو ہے یہ حالت رفیع میں یہ نون ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ کچھ ایسا عامل آ جائے جو نون اعرابی کو گرا دے پھر وہ مقائم ہو تو یہ نون وقایا ہوتا ہے۔ فاسمعوا، سنو، نی بیچ میں الگ کرے اور زیر جو ہے حذف یا پر دلال کرے، میری بات سنو، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، سنو میری بات کھل کر، میں اس رب کو مان چکا ہوں۔ دو باتیں یہاں پہ، ایک یہ کہ یہاں سے جو مرسلین جو بھیجے گئے انہیں حبیب نجار کہتا ہے سنو، ارے جس رب پر تم ایمان لائے اس کو میں بھی ماننے والا ہوں۔ دوسری بات پوری قوم کو کہا وہ صرف ہمارا رب نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی تو وہ رہی رب ہے، ارے میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، ایمان لاتا نہیں بلکہ ایمان لا چکا ہوں۔ اب انہوں نے ان ظالموں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا، پتھر مار مار کے۔ مختلف روایات ہیں، یہ بھی روایت ہے کہ آری سے انہیں دو ٹکڑا کیا۔ ایک اللہ کی ولی کو اس قدر انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ اب دنیا سے جاتے ہی روح پرواز کر گئی، قیل ادخل الجنہ، اسے فرمایا گیا ارے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں اللہ کے بندگی کرنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، بس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب
جنت میں تو لوگ تب جائیں گے جب وہ قیامت برپا ہوگی، لیکن قبر بھی تو جنت کا باغ ہو سکتا ہے، من ریاض الجنہ، روحانی طور پہ، ورنہ حساب کتاب کے بعد، یا یہ بھی مانا ہے کہ یقینی بات ہے۔ بعض قرآن میں ایسے واقعات ہیں کہ وہ قیامت میں ہوں گے لیکن وہ صیغہ ماضی کے ہیں۔ پھر کہہ رہے جب اس کو جنت کی بشارت ملی، قال یا لیتا، کس قدر غمخواری، کس قدر اللہ کے بندوں پر دکھ، کیا کہہ رہے، آئے افسوس، قال یا لیت قومی، ہائے افسوس میری قوم، کاش میری یہ قوم جانتی، یہ انجان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ موت کے بعد بھی اللہ والوں کو اپنی قوم کا دکھ ہوتا ہے۔ کاش میری قوم کو پتہ ہوتا، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کس کا، کہ ارے میرے رب نے میری مغفرت کر دی۔ انسان سے خطا ہوتی ہیں، کاش میرے رب کو میری اس قوم کو پتہ ہوتا کہ میرے رب نے میری سب خطائیں معاف کر دی اور مجھے عزت والوں میں کر دیا، مجھے یعنی پاس ہو گیا، اللہ کی رضا مل گئی، کامیابی مل گئی۔ کہ ایمان کی برکت سے کفر اور کفر کے زمانے کے سارے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ حبیب نجار ایمان لا کر کوئی گناہ نہ کیا، وہ اللہ والوں کے ہم نشین بن گئے۔ اور کیسے مٹھاس، اللہ والوں کی کیا محبت اثر کر گئی۔ حبیب نجار دنیا سے جاتے وقت بھی اپنے قوم کی اس حرکت پر افسوس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کے ولی کو تکلیف دی، ان سے عداوت کی، ارے اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اب تو ان پر عذاب آئے گا۔ اللہ کے بھیجوں کو انہوں نے شہید کیا، جو ساتھ تھے ان کو بھی، مختلف روایتیں، انہوں نے شہید کر دیا اور کفر پر ڈٹے رہے۔ دنیا کے زیب اور زینت پر اپنے غلط راستے جس پر چل رہے تھے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور اللہ والوں کو ان سے دشمنی کی اور انہیں شہید کیا۔ اب عذاب آنے والا ہے، اب انہیں تو کامیابی مل گئی۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی برائی کرے وہ کہتے نہیں ہم ان سے برائی نہیں کرتے، کیونکہ ان سے اچھائی کرنا اس میں ہماری رب کی رضا۔ ابراہیم بن آدم کہتے کسی نے ان کو برا بلا کہا، اس نے دعا دی، بولے یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے بولے اس سے تو میرا رب راضی ہوتا ہے، میرا رب راضی ہوتا ہے۔ یعنی اپنی ہستی کو مٹا دو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ دشمن سے بھی اچھا سلوک۔ میرے پیارے آقا مولا یہاں تفسیروں نے لکھا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے امتی، جو تم پر ظلم کرے انہیں معاف کر دو، جو تم سے تعلق توڑ ڈالے ان سے جوڑ ڈالو، جو تمہیں نہ دے انہیں دے دو۔ وہ 4 آیتیں میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی آیت آپ کو بھی یاد ہو، کہ اللہ والے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ ان کے ساتھ کوئی اچھا نہ کرے وہ اچھا سلوک کرتے، دعائیں کرتے۔ سورہ رعد، سورہ مومنون اور سورہ قصص اور سورہ حامیم سجدہ آیتیں ویسے بھی آپ کو یاد ہے کہ رب فرماتے میرے بندے وہ ہیں، کیا شان ہے اللہ والوں کی، کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے اور آخر دم تک ان کے لیے اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتے۔ لیکن اللہ فرماتے جو میرے بندوں کو ستاتے ہیں پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو رب فرماتا ہے اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، اب اللہ کا عذاب تو آنا تھا
کیونکہ اللہ والوں کو انہوں نے شہید کیا. وما انزلنا قلاق من بعدہ، ان کے بعد ہم نے اس قوم پر نہیں اتارا کوئی نبی نہیں ہے، کوئی ان کو تبلیغ کرنے نہیں آئے. اب وقت ختم. من جند من السماء، آسمان کی کوئی لشکر فرشتے نہیں آئے. وما کننا منزلین، اور نہ ہم وہاں لشکر اتارنے والے ہیں. ہاں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ان کا بس جبرائیل علیہ السلام آئے، بعض کہتے 3 دن بعد، بعض کہتے اسی وقت اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے اور شیر کے دروازے پہ کھڑا ہو کر ایک چیخ، ایک آواز زوردار، ایک چنگاڑ آئی اور سب کی حالت کیا ہو گئی. رب فرماتا ہے واحد، ایک چیخ تھی، جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے. جیسے آگ، انسان زندہ ہے آگ کی طرح شعلے مار رہے ادھر ادھر، اور جب بجھ جائے تو زمین کے ساتھ مل جاتا ہے. خامدون، ہاں بجھ کر رہ گئے، فنا ہو گئے، ان کا کوئی دفن کرنے والا بھی نہ رہا. اور حضرت حبیب کی قبر شریف انطاکیہ میں، ہاں عوام و خواص کی، اب اس کے دنیا کے جانے کے بعد اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کے بندے جاتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کامیاب زندگی گزاری اور بہترین نمونہ لوگوں کے لیے. اور اس کے قبر کے ارد گرد اور رحمتوں اور برکتوں کے انوار برستے ہیں. اللہ والوں کی قبروں کے پاس بھی بیٹھنا باعث سعادت مندی ہے. ان کی محبت ہے، اللہ کے والوں کی محبت ذریعہ نجات ہے. یا حسرتن علی العباد، اور کہا گیا کہ افسوس ان بندوں پر، ان تاکیہ والوں پر یا مکہ والوں پر یا عام انسانوں پر. ما یاتی من رسول، کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا یا نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی باتوں کا مذاق کی کیا کہہ رہے. تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ پیغمبر یا پیغمبر کی کسی چیز کا مذاق اڑانا یا نگاہ حقارت سے دیکھنا کفر ہے. جس کی نسبت اللہ والوں کی طرف ہو جائے تو پھر اس کو حقارت سے نگاہ سے دیکھنا یہ کفر ہے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی نا، جب قوم نے اس اونٹنی کو ستایا تو عذاب آ گیا. اونٹنی تھی. بیت اللہ، خانہ کعبہ کس سے بنا ہوا ہے؟ پتھر ہے نا، لیکن نسبت کس طرف ہے؟ اللہ کے طرف. اب جب کافر آئے اصحاب فیل، تو کیا حالت ہو گئی؟ کیونکہ نسبت اللہ کی طرف تھی. میں اکثر یہ کہتا ہوں، ارے تم اللہ کی بندگی اختیار کرو پھر تمہیں کوئی نہیں ستا سکے گا. لیکن ایسے نہیں کہ بظاہر اللہ کا بندہ اور کام جو ہے نا وہ اللہ کے بندوں کے خلاف، پھر تو ستائے جاؤ گے. پھر تو اللہ فرماتا ہے تم جتنے بھی ذلیل ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی بندگی کرنے والوں کو جو چھیڑتا ہے پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بجھے ہوئے رہ جاتے ہیں. پھر الم یروا کم اہلکنا قبل من القرون، یہ ان کے لیے عبرت ہے. اہل مکہ یا مدینہ کے یہود یا قیامت تک آنے والے لوگ باغیوں کے لیے کہ جو رسول اللہ کے شریعت کو چھوڑ کر دوسرے طرف بھاگتے ہیں، شادی میں ہو، غمی میں ہو، خوشی میں ہو. یہ دادی کرتی تھی، رسول اللہ کی سنت ہے. نہیں یہ تو پتہ نہیں ہے. محرم میں یوں ہوتا ہے، سفر میں یوں ہوتا ہے. سفر میں جو ہے نا بلائیں اترتی. کس نے کہا؟ وہ دادی کہتی تھی بلائیں اترتی ہے. بھئی کہاں سے بلائیں اترتی ہے؟ تو آیت الکرسی پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، رحمتیں برستی ہے، بلائیں نہیں اترتی. اب رسول اللہ علیہ السلام اگر فرما دیتے تو عقیدہ بن جاتا. جب اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بدفعلی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. اب میرے تیرے بات سے یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو برباد کر دیں گے، اور تو کچھ نہیں ہوتا نا. حضور نے فرمایا یہ بہت خطرناک بیماری ہے. نالائق خود ہے اور کہتے ہیں
نہیں یہ کالی بلی سامنے آئی تھی صبح صبح اس لیے میں ناکام ہو گیا. ارے تو اپنے اب شیشے میں دیکھ, صبح نماز پڑھی تھی, گانے سنتے ہوئے تو گھر سے نکلا تھا, وہ کہتے ہیں راستے میں کالی بلی ٹکرا گئی تھی اور وہ یوں ہو گیا تھا, وہ یوں ہو گیا تھا. اب اپنے آپ کے دوسروں کو منحوس کہنے والا اپنے آپ کو چھڑانے کے چکر میں ہوتا ہے. اب کبھی کیا کہتے ہیں, ارے بس میرے نصیب میں نہیں تھا. اچھا یہ بھی اللہ پر ڈالا ہے کہ اگر اللہ دیتا تو ہو جاتا, میں نے تو بڑی محنت کی لیکن نصیب میں نہیں تھا. وہ تو میں نے پڑھنے کا ارادہ کیا تھا, بس نصیب میں نہیں تھی نماز. اچھا نصیب میں نہیں تھی, تو ایسے تمہیں پتا ہے کہ نصیب میں کیا لکھا ہے؟ تمہیں کسی پاؤں سے کسی نے پکڑا تھا کیا؟ کوئی گناہ ادھر کر لیتا ہے پھر کہتا ہے بس مقدر میں تھا اس لیے بس اس کو میں نے گالیاں دے دی اور اس کے پیسے چرا لیے. انا للہ, یہ تو کون سا مسلمان بنا ہوئے؟ تو یہاں دیکھیں یہ دیکھتے نہیں ہے کہ کتنے ہم نے قبل من القرون, ان لوگوں سے پہلے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرتے ان سے پہلے, ان تاکیہ والے ہوئے, فرعونی ہوئے, نمرودی ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین ہوئے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مخالفین ہوئے, کتنے لوگ, کتنے قومیں, قرون قرن کی جمع ہے, ہم نے کتنے قومیں برباد ہلاک کر دی ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے, ان کے گناہوں کے سبب, ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. انہم الیہم لا یرجعون, کہ وہ اب ان کے طرف پلٹنے والے نہیں ہیں, لوٹ کر نہیں آئیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اب وہ جو گیا اس سے پتہ چلا کہ جو عقیدہ رکھتے کہ نہیں یہ روح دوبارہ آتی ہے پھر دوسری صورت میں آتی ہے, ہندوؤں کا عقیدہ, ایک قوم کا عقیدہ اہل بدعت ہے, وہ کہتے ہیں حضرت علی دوبارہ آئیں گے, تو یہ قرآن کی آیت کی بھی خلاف ہے. جو گیا وہ گیا, بس دوبارہ نہیں آ سکتے. اس آیت میں اواگون کی نفیس تردید ہے, نیز معلوم ہے کہ رجعت ماننے والے نام لکھا ہوئے روافض مرتدین اس آیت کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قریب قیامت حضرت علی پھر دنیا میں آئیں گے. بس اب ہو گیا امتحان, دوبارہ نہیں ہوتا. فرسٹ ایئر کے امتحان دے دیے نا, بس ختم, یونیورسٹی سے باہر آ کے ختم, بس فیل ہو گیا بس. کہ وہ ان کے طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے, انہیں حاضر کیا جائے گا. محضرون, حاضر کیے جائیں گے, یعنی یہ نہیں کہ موت ہو گئی بس جان چھوٹ گئی, نہیں. اگر ان کافروں کے لیے اللہ والوں کو ستایا موت آ گئی, نہیں یہ موت سے ان کی جان نہیں چھوٹی. اللہ فرماتے اب تو ہم انہیں سزا دیں گے, یہ تھوڑی کہ بس دنیا سے گیا تو ختم, اب تو ان کو سزاؤں میں مبتلا کریں گے. تو یہ نہیں کہ بس دنیا کی زندگی تھی اور اس کے بعد ختم, نہیں. قبر میں جانے, دنیا سے جانے کے بعد برزخ میں بھی اللہ والوں کو نعمتیں ملتی ہیں, عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے, اور اللہ کے دشمنوں, کافروں, مشرکوں کو سزائیں ملتی ہے تا قیامت, اور قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے. رب کریم سے دعا ہے اس پیارے واقعہ کہ ہم نے سنا کہ ہم اللہ والوں سے محبت کریں, ان کے تعلیمات سیکھیں, اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس پیغاموں کو پہنچائیں. یا اللہ تیرا شکر ہے ہم تیرے نیک بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کی سیرتوں کا اپناتے ہیں. یا اللہ انہی پر جینا ہو اور اسی عقیدے پر ہماری موت ہو. پیارے اللہ, حاضرین سامعین جتنے بھی ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ سب کے محرومینوں کی مغفرت, زندوں کو دین اسلام پر جینا, اسی پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.